السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، ماہ ذو الحج میں پیش آنے والے تاریخ اسلامی کے اہم ترین واقعات میں سے 18 ذو الحج 35 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کاتب قرآن بھی ہیں، جامع قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، امیر المؤمنین خلیفہ ثالث ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ جنت کی بشارت بھی ملی اور کئی مرتبہ شہادت کی بشارت بھی ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی سیرت ایک طویل موضوع ہے، تو وقت کی قلت اور موضوع کی وسعت کی بنا پہ آج انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہم فضائل و مناقب، اور اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی سچی محبت، کامل عقیدت اور اتباع نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انعام یافتہ لوگوں کے 4 طبقات بیان کیے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین نیکوکار لوگوں میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہی بہتر رفیق اور ساتھی ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 طبقات، ان میں سے 2 طبقات علم کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ مقام نبوت اور مقام صدیقیت ہے کہ نبوت کا تمام تر علم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اور مقام صدیقیت عکس نبوت ہوتا ہے، پرتو نبوت ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں،
بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی حیل و حجت کے تسلیم کر لینا، یہ مقام صدیقیت ہے۔ یہ دو علم کے نمائندہ طبقات ہیں، اور شہداء اور صالحین اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا، یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر قسم کی اطاعت اور عبادت اللہ کی رضا کا اور قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا مقام شہادت، حیات جاودانی پانے کا ذریعہ ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے، اور صالحین نیک لوگ وہ ہیں جو شوق شہادت دل میں بسائے ہوئے ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ جامع شخصیت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ان چار مقامات میں سے دو مقامات کی، مقام صدیقیت اور مقام شہادت، دونوں کی نمائندگی عطا کی ہے۔ نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پانچویں سلسلہ میں، پانچویں پشت میں والد کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتے ہیں۔ والدہ کی طرف سے دیکھا جائے تو نجیب الطرفین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی والدہ سیدہ عروہ بنت قریظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ بیضاء بنت عبد المطلب ام حکیم، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں، ان کی بیٹی ہیں عروہ، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ دوسری بڑی نسبت اور شرف جو نسبی اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، جس کی بنا پہ انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا آپ کے نکاح میں آنا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت سیدہ رقیہ شدید بیمار تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تمہیں مجاہدین کے برابر اجر بھی ملے گا، حصہ بھی ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں جو مجاہدین کو حصہ عطا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برابر کا حصہ عطا کیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے فاتح کی حیثیت سے واپس آئے ہیں، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین سے فارغ ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بقیع گئے ہیں اپنی بیٹی کی قبر پہ دعا کے لیے، اور سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شکستہ دل اور آزردہ رہتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جو ایک نسبت اور تعلق تھا وہ سیدہ رقیہ کے دنیا سے جانے سے ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، یہ جبریل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کا نکاح آسمانوں پہ عثمان کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی وہ بھی اللہ کے حکم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمائے یسمى فی الملأ الاعلی ذو النورین
کہ عثمان کا نام تو آسمانوں میں بھی ملائے اعلیٰ میں بھی ذو النورین ہے، کہ اللہ نے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، داماد اور سسر کا رشتہ بڑا نازک اور حساس رشتہ ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی ابتلا اور آزمائش سے محفوظ فرمائیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دامادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پسند آئی کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بعض روایات میں 100 کا لفظ بھی ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کا یہ رشتہ اس قدر پسند تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس قدر مطمئن اور خوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی بیٹیاں یکے بعد دیگرے اگر ہوتی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہنے کی ایک وجہ تو یہی ہے۔ حضرات علماء نے اس کی کئی اور دیگر توجیحات بھی کی ہیں، ان میں سے ایک جسے میں نے تمہید میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں مقام صدیقیت بھی ہے، مقام شہادت بھی ہے۔ مقام صدیقیت اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل میں صدیقیت کے 3 بڑے عناصر بیان کیے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ اللیل کا واللیل اذا یغشی کا ایک نام سورۃ الصدیق ہے، اور سورہ والضحیٰ کا دوسرا نام سورۃ محمد ہے، کہ سورۃ واللیل میں سیدنا صدیق اکبر کے اوصاف اور کمالات کا تذکرہ ہے، اور سورہ والضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ۔ سورہ واللیل میں اللہ رب العزت نے صدیقیت کے 3 بڑے عناصر بیان کیے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کی راہ میں دینا، خرچ کرنا، وَاتَّقَى، تقوی اور خدا خوفی پرہیزگاری، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچی بات کی بھلائی کی فوری تصدیق کرنا، یہ صدیقیت کے 3 عناصر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ تینوں اوصاف جو ہے وہ کامل طور پہ موجود تھے۔ آپ کی سخاوت بھی بے مثال، آپ کا تقوی اور خدا خوفی بھی بے مثال، اور تصدیق کے اعتبار سے بھی خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 4تھا فرد تھا جس نے دعوت اسلام کو قبول کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ ہی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو انہیں چھوڑ کے اس الہ واحد کی توحید کو اپنا لو، اس کی بندگی میں آ جاؤ جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اجب الی جنت اللہ فانی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول بنا کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میری دعوت کو قبول کر کے اللہ کی جنت کے مستحق بن جاؤ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو سننے کے بعد میرے دل نے فوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، اور میں نے شہادتین کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہوا، اور اس وقت میں 4تھا فرد تھا جسے اللہ رب العزت نے نعمت اسلام عطا فرمائی۔ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں شہادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک دفعہ جبل ثبیر پہ، ایک دفعہ جبل احد پہ، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے یہ روایات مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ پہاڑ پہ کھڑے تھے. پہاڑ میں ارتعاش پیدا ہوا، زلزلہ آیا، ہلنا شروع ہوا، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں تحریر یہ فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ کا ارتعاش اور زلزلہ اپنی قسمت پہ نازا ہونے کی وجہ سے تھا. وہ خوشی سے جھوم رہا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میرے اوپر خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ اپنے ساتھیوں سمیت تشریف فرما ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارتے ہوئے فرمایا اثبت خبیر، دوسری روایت میں اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہنے کی ایک وجہ آپ کا مقام صدیقیت بھی ہے اور مقام شہادت کا حامل ہونا بھی. ذو النورین کہنے کی ایک اور وجہ حضرات علماء نے یہ بھی تحریر کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ رب العزت نے جس طرح صدیقیت اور شہادت کے عناصر جمع کیے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عثمان کی ذات میں بالخصوص آپ کی خلافت میں خلافت فاروقی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اوصاف کو یکجا کر دیا تھا. ایک وجہ جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ذو النورین کہنے کی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے پہلے کی سخاوت اور اسلام لانے کے بعد کی سخاوت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور وصف جو ہے وہ ذو النورین ہونا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اہم امتیاز اور شرف جس کی بنا پہ انہیں ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کی، اور پھر حبشہ سے واپس آئے اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کی. اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے بعد یہ وہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہجرت کی ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو اوصاف و کمالات عطا فرمائے تھے، وہ صدیقیت کے 3 عناصر میں اگر اسے دیکھا جائے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جود و سخا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور آپ کے جود و کرم کے بے شمار واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے میٹھے پانی کا کنواں بیر روما اسے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اسے جنت میں ایسے ہی چشمے کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں اور بعض روایات میں 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں آپ کے ارشاد کے مطابق خرید لیا ہے، کیا وہ بشارت جو آپ نے فرمائی تھی مجھے بھی حاصل ہوگی؟ فرمایا ہی اللہ کا، یقیناً تجھے یہ بشارت جو ہے وہ حاصل ہے. مسجد نبوی کی توسیع کا مرحلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو فلاں قبیلے کی انصاری قبیلہ تھا، انصاری خاندان تھا، اس کی زمین کو خریدے اور مسجد نبوی میں اسے شامل کیا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے اسے جنت عطا فرمائیں گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین جو ہے وہ خرید کے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور تیرے لیے جو ہے اس کا اجر اللہ جاری فرما دیں گے. مسجد نبوی میں نماز کی سعادت حاصل کرنے والے ان کی عبادات کا، ان کی نمازوں کا ثواب جو ہے وہ مسلسل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہا.
آپ کی سخاوت کا ایک اور مظہر غزوہ تبوک ہے، جب مالی حالات تنگ ہیں، جسے قرآن نے ساعۃ العسرہ اور حدیث میں جیش العسرہ، تنگی کا لشکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ غزوہ کے لیے ساز و سامان اکٹھے کرنے کی اپیل کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میری طرف سے قبول فرمائیں۔ رسول اللہ نے پھر ترغیب فرمائی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید میری طرف سے قبول فرما لیں۔ 12 پھر 100 اونٹ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پہ 1000 درہم بھی لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان یہ 1000 درہم لے کے آئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ خوشی سے اپنی گودی میں ان دراہم کو الٹ پلٹ رہے تھے، اور آپ نے 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو عمل مرضی کرتا رہے اسے اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے دائمی رضا کی بشارت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی۔ دوران سفر، غزوہ تبوک کے سفر کے دوران راستے میں راشن کی قلت کا سامنا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو مدینہ منورہ سے 100 اونٹوں کے اناج کا جو ہے وہ قافلہ جو ہے لدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ منگوائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ نے یوں ہاتھ بلند کر کے اتنے بلند کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آ رہی تھی، اور رسول اللہ بار بار یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ذریعے دیتے ہیں، آپ کے علم میں ہے اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا 4تھا دن تھا، ہم فاقے سے تھے، یہ پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے محنت اور ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ سے، اچھا میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ کوئی سبب بنائیں، یہ کہہ کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ فرمایا اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازے پہ دستک دی تو میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں عثمان ہوں۔ رسول اللہ کہاں گئے؟ تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے فاقے میں ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، تو کہ مسجد میں کہ میں جا کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رو پڑے اور کہنے لگے امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتلایا؟ گھر گئے، اونٹ اناج کا غلہ لادا، ایک بکری ذبح کر کے اسے لے کے آئے، 300 درہم کی تھیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا امی جب بھی کوئی ایسی ضرورت ہو بیٹے کو یاد کر لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ نے کچھ بھیجا؟ فرمایا اللہ آپ کی کب رد کرتے ہیں، اللہ نے عثمان کو بھیجا تھا، وہ یہ اناج بھی دے گئے، یہ بکری بھی ذبح کی ہوئی دے گئے اور یہ 300 درہم بھی دے گئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات بھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا کرتے سنا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا پہلو صدیقیت کے عناصر میں سے واتقا فاما من اعطا واتقا، تقوی، خدا خوفی، پرہیزگاری کا عالم یہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، میں نے بحمد اللہ کی توفیق سے نہ کبھی زمانہ جاہلیت میں بدکاری کا ارتکاب کیا، نہ اسلام لانے کے بعد اس چیز کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔ آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کا ایک پہلو جو آپ کی ذات کا ایک خاص وصف شمار ہوتا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے، بے تکلفی میں آپ نے
اپنی ٹانگیں پھیلا رکھی تھیں، آپ کی چادر مبارک پنڈلیوں تک تھی۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، رسول اللہ اسی حالت میں بیٹھے یا لیٹے رہے، ان سے بات کی۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے تو رسول اللہ نے مجھے اتنا کہا کہ تم دیوار کی طرف رخ کر لو، تو میں دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنی بات کی، وہ بھی چلے گئے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ کو خبر دی گئی کہ عثمان آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک بھی نیچے کی اور سیدہ عائشہ سے بھی کہا اجمعی علیہ کی ثیابہ کی، اچھے طریقے سے چادر لے کے بیٹھ جاؤ۔ تو ہمیں جب سیدنا عثمان بات کر کے واپس گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والد تشریف لائے، آپ اسی طرح بے تکلفی میں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ عثمان آئے تو آپ نے یہ تکلف اور اہتمام فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، جس کی شرم کی گواہی حضرت نبی کریم دے رہے ہوں کہ عثمان بڑا شرم والا ہے، اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو عثمان اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ نہ سکتے، واپس چلے جاتے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، تقوی کا عالم یہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے ہیں تو رو رو کے داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا عثمان، اللہ کے خوف اور خشیت کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں، قبرستان آ کے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا القبر اول منازل الاخرہ، قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں بچ گیا کامیاب ہو گیا، اس کے لیے اگلا سفر بھی آسان ہوگا، اور جو معاذ اللہ یہیں پھنس گیا اس کے لیے اگلے مراحل بھی بڑے دشوار ہوں گے۔ اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ قبر سے زیادہ جو ہے وہ ہولناک منظر یا موقع اور کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میری یہ کیفیت ہوتی۔ تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تقوی خدا خوفی کا عالم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں نے کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا نہیں، اس احترام کی وجہ سے کہ اس ہاتھ کو میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر تشریف لائے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو حضرت عثمان اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک قدم گن رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان یہ کیا؟ فرمایا میری خوش نصیبی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، جتنے قدم بنتے تھے شکرانے کے طور پہ اتنے غلام حضرت عثمان نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، ہذہ ید عثمان، اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے بیعت کی۔ اور اس موقع پہ جب یہ قاصد بن کے مکہ مکرمہ گئے، کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ عثمان خوش نصیب ہیں، مکہ چلے گئے ہیں، وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان لعثمان ان یطوف بالبیت ولو اقام ما اقام، اگر عثمان طویل عرصہ تک بھی مکہ مکرمہ میں رہیں جب تک میں ساتھ نہیں ہوں گا وہ میرے بغیر اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کریں گے۔ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان اور اہل مکہ نے کہا کہ آپ آ چکے ہیں، آپ طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن آپ کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کی اجازت یا عمرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس بیت اللہ کے طواف کو کیا کرنا ہے جس میں تم نے میرے پیغمبر اور میرے محبوب نبی کو روک رکھا ہو، تو عثمان اپنے پیغمبر کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف بھی گوارا نہیں کرتا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی فوراً اس کی تصدیق۔ یہی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مواقع پہ جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ والی حدیث، مشہور حدیث، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ سارے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام لے کے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں باغ میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس میں تھے، رسول اللہ اپنی پاؤں مبارک کنویں میں جو ہے وہ لٹکائے بیٹھے تھے. دستک ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو جو ہے اسے اجازت دو اور اسے جنت کی بشارت دو. آنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے. دوبارہ دستک پہ فرمایا کہ اجازت دے دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو. فرمایا آنے والے حضرت عمر تھے. جب 12 دستک ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا اذن لہ وابشرہ بالجنہ علی بلوی تصیب، آنے والے کو اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دو، لیکن اتنا بتا دینا کہ اسے ایک آزمائش اور امتحان سے گزرنا پڑے گا. تو یہ آنے والے حضرت عثمان تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے جب میں نے حضرت عثمان سے یہ کلمات کہے تو فرمایا واللہ المستعان، میں اللہ ہی کی مدد طلب کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کی کامل محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں اور ان کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.